الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ڈے سیوکس ہمارا آج کا ٹاپک ہے فلاحی ریاست۔ ریاست کے مقاصد کیا ہیں؟ کیوں وجود میں آئی؟ ان سوالوں کے حوالے سے مفکرین نے اپنے اپنے تصورات پیش کیے ہیں۔ اس میں مثالیت پسند کہتے ہیں کہ ریاست کا قائم ہو جانا بجائے خود ایک مقصد ہے، جبکہ انفرادیت پسند کہتے ہیں کہ فرد کو زیادہ سے زیادہ ریاست کے کنٹرول سے آزاد رکھا جائے اور ریاست کم سے کم مداخلت کرے۔ اشتراکیت پسند کہتے ہیں کہ ریاست افراد پر پوری طرح حاوی ہو۔ ان مفکرین کا تعلق مختلف اسکول آف تھاٹ سے ہے، مختلف گروہوں سے ہے۔ مثالیت پسند ریاست کو زمین پر اللہ تعالیٰ کا مظہر مانتے ہیں، تو انفرادیت پسند اسے ایسی برائی قرار دیتے ہیں جو بڑی برائیوں کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، اور یہ بحث صدیوں سے جاری ہے۔ مدتوں حکمران ریاست پر چھائے رہے اور عوام پر ظلم و ستم ہوتا رہا۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں ریاست کے کنٹرول کو کم سے کم کرنے کے لیے تحریکیں چلائی جاتی رہیں۔ ریاست کا مقصد متعین کرنے کے لیے کئی نئے نظریات بھی سامنے آئے۔ ایک طویل بحث کے بعد مفکرین کی بڑی تعداد اس نقطہ پر متفق ہوتی نظر آتی ہے کہ ریاست عوام کی بھلائی کے لیے بنی ہے۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی ارسطو نے کہا تھا۔ ریاست بنائی گئی تاکہ انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکیں، اور جاری رکھی گئی ہے کہ انسان بہتر زندگی گزار سکے۔ ارسطو کے نظریے کو بالآخر پذیرائی حاصل ہوئی اور آج ریاست ایک مثبت، مفید اور ضروری ادارہ مانی جاتی ہے جو بنی نوع انسان کے دکھوں کا مداوع کر رہی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ریاست فلاحی مقاصد کے لیے وجود رکھتی ہے۔ بقول لاسکی، فلاحی ریاست ایک ایسی تنظیم ہے جو بہت بڑے پیمانے پر معاشی فلاح و بہبود کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بقول کانٹ کے کہ فلاحی ریاست شہریوں کو معاشرتی کاموں کا ایک وسیع حلقہ فراہم کرتی ہے۔ جدید دور میں ریاست سے محض جنگ و جدل کا کام نہیں لیا جاتا، اور نہ ہی شاہی خاندان کے فتوحات کے شوق کو پورا کرنے کے لیے یہ قائم ہے، بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کی زیادہ سے زیادہ خوشی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس سے عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہر دم کوشاں رہنا چاہیے۔ فلاحی ریاست کے خط و خال۔ نمبر 1، دولت کی منصفانہ تقسیم۔ فلاحی ریاست میں وسائل پر کسی مخصوص گروہ کی اجارہ داری کو ختم کیا اور دولت کو زیادہ سے زیادہ افراد میں منصفانہ طور پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ امراء اور غرباء کے درمیان پائے جانے والے فرق کو بتدریج کم کیا جاتا ہے اور قدرت کی نعمتوں سے زیادہ افراد کو بہرہ ور ہونے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ جمہوری نظام۔ ریاست عوام کی بھلائی پر اسی صورت توجہ دے سکتی ہے اگر اقتدار کا سرچشمہ عوام ہو۔ عوام براہ راست یا اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت کا سارا نظام چلائیں۔ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے نمائندے اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھیں۔ وہ اپنی کارکردگی کے حوالے سے عوام کے سامنے جواب دہ ہوں۔ جمہوریت میں انتخابات ہوتے رہتے ہیں۔ اگلے انتخابات میں عوام سے ووٹوں کا تقاضا کرنے صرف ایسے لوگ ہی جا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں ان کا پوری طرح خیال رکھا ہو۔ نمبر 3 ہے عوامی فلاح و بہبود۔ فلاحی ریاست میں سب سے اہم مقصد عوام کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے۔ ریاست ظلم و جبر کے بجائے خدمت و ترقی کے لیے کام کرے۔ ریاست کا فرض اولین ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ مسرتیں مہیا کرے، انہیں ترقی کے مواقع دے اور ان کی سہولتوں کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے۔ نمبر 4 ہے روزگار۔ ریاست عوام کی اجتماعی بہبود چاہتی ہے اور اپنے وسائل کے بل بوتے پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے ذرائع روزگار پیدا کرتی ہے۔ عوام کی روزی کا بندوبست کرنا ایک اچھی ریاست کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔
اس مقصد کے لیے وہ صنعتوں کے قیام، زرعی ترقی اور دیگر شعبوں میں ترقی کے لیے کوشاں رہتی ہے تاکہ محنت کش عوام کو کام کرنے کے لیے کام مل سکے۔ عوام کی 3 اہم بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ وہ خوراک، لباس اور رہنے کے لیے چھت چاہتے ہیں۔ ان تینوں ضرورتوں کی طرف سے سب سے پہلے فلاحی ریاست توجہ دیتی ہے۔ حکومت ایسے اقدام اٹھاتی ہے کہ ریاست میں نہ کوئی بھوکا ہے، نہ ننگا، اور نہ ہی کھلے آسمان تلے سونے پر مجبور۔ منصوبہ بندی۔ ریاست اجتماعی ترقی کے لیے مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ وہ شہریوں سے محصولات لے کر کثیر رقوم بناتی ہے اور پھر رقوم کو اجتماعی ترقی کے کاموں پر خرچ کرتی ہے۔ اس کے لیے سالانہ میزانیہ بجٹ بنایا جاتا ہے اور لمبی مدت کے منصوبے بھی ترتیب دیے جاتے ہیں۔ زراعت، صنعت، جنگلات، معدنیات، سڑکیں اور دیگر ذرائع آمدورفت ترقی پاتے ہیں۔ منصوبہ بندی کے تحت ان تمام شعبوں پر سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے اور عوام کو سہولتیں بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ فلاحی ریاست میں حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ فی کس سالانہ آمدن اور قومی آمدن میں اضافہ ہو تاکہ عوام بہتر سہولتوں کو حاصل کرنے میں دشواری محسوس نہ کریں۔ ریاست خیال رکھتی ہے کہ غیر ممالک سے تجارت میں خسارہ نہ ہو، ادائیگیوں کا توازن ٹھیک رہے، نیز ریاست میں زر مبادلہ کے ذخائر کی مقدار مسلسل بڑھتی رہے۔ بنیادی حقوق۔ شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ عدالتوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ شہریوں کو معاشرتی، معاشی، شہری، مذہبی، سیاسی اور ثقافتی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ بنیادی حقوق اور آزادیاں افراد کو خوشگوار ماحول مہیا کرتی ہیں اور ان کا دھیان رکھنا فلاحی ریاست کا فرض ہے۔ عزت و آبرو کا تحفظ۔ ہر شہری چاہتا ہے کہ وہ اور اس کے اہل خانہ ایک محفوظ زندگی گزارے، ان کی جان، عزت اور مال پر کوئی حرف نہ آئے۔ اس مقصد کے لیے ریاست ایک وسیع انتظامی مشینری ترتیب دیتی ہے، پولیس اور دیگر فورسز کو چوکنا رکھتی ہے، سماجی دشمن عناصر کی سرکوبی کرتی ہے اور معاشرے کے تمام طبقات اور افراد کو پرسکون ماحول میں جینے کا سامان مہیا کرتی ہے۔ معیاری زندگی۔ ہر فرد کو نہ صرف اس کی ضرورتیں ملنی چاہیے بلکہ ان کے لیے کم سے کم معیار کا تعین ہو۔ اچھی اور متوازن خوراک، موسم کے مطابق اچھے لباس اور رہائش کے لیے تمام ضرورتوں سے بھرپور گھر میسر آئے۔ زندگی اچھی طرح بسر کرنے کے لیے مواقع فراہم ہوں، محض جینا نہیں بلکہ اچھے انداز میں جینے کا اہتمام ہو۔ صحت و تعلیم کے مواقع۔ فلاحی ریاست میں ہسپتال، ڈسپنسریاں، میڈیکل کالجز، نرسوں کی تربیت کے ادارے، سستی اور معیاری دوائیں اور لیبارٹریز موجود ہوتی ہیں۔ علاج کی سہولتیں زیادہ بھی ہوں اور سستی بھی ہوں، اس طرح اسکول، کالج، یونیورسٹیز، لائبریری اور انسٹیٹیوٹ وغیرہ قائم ہوں جہاں لوگ تعلیم کے حصول کے لیے جا سکیں۔ پرائمری تعلیم مفت اور لازمی ہو اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مناسب اور سستے مواقع موجود ہوں۔ تعلیم دولت کے ذریعے خریدنے کا رواج نہ ہو بلکہ میرٹ پر آنے والے طلباء و طالبات کو حکومت وسائل عطا کرے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ صحت بخش ماحول۔ فلاحی ریاست پارک، باغ، کھیل کے میدان اور دیگر تفریحی مقامات کا بندوبست عوام کے لیے کرتی ہے۔ ماحول علائشوں اور گندگی سے پاک ہو۔ ماحولیات کی طرف سے ریاست خصوصی توجہ اور خوشگوار فضا عوام کو فراہم کرے۔ مستقبل میں بہتر قوم پیدا کرنے کے لیے ہر اقدام اور فلاحی ریاست میں اٹھائے جاتے ہیں۔ عدلیہ کی آزادی۔ فلاحی ریاست میں عوام کے حقوق کا دھیان رکھا جاتا ہے، انہیں دستوری تحفظ حاصل ہوتا ہے اور اگر کسی شہری کا کوئی حق ضائع جاتا ہے تو وہ عدلیہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ عدلیہ آزاد، خود مختار اور باوقار بنائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے۔ جرم کی بہتری کی کوشش پولیس کرتی ہے اور عدلیہ سے مجرموں کو سزا دلواتی ہے۔